أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین اور وہ ڈرا اور گرا دیے گئے یا ایسا ہوا کہ وہ اصل جیسے وہ گرا دیے گئے ہوں اللہ جادوگر ساجدین سجدے میں قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے رب العالمین رب العالمین پہ رب موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا قال فرعون اور فرعون نے کہا آمنتم بھی کیا تم ایمان لاتے ہو اس پر قبل اس سے پہلے کہ ان آذن لکم کہ میں نے اجازت دی تمہیں ان بے شک ہذا یہ لمکرن ضرور ایک چال ہے مکر تموہ جو تم نے چلی ہے اسے فی المدینتی اس شہر میں لتخرجو تاکہ تم نکالو منہا اہلہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے لو قطعنا اور ضرور میں کاٹ دوں گا تم ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف مختلف سمتوں سے ثم یصلبنکم پھر ضرور میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اجمعین تم سب کو قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا ہمارے رب پہ منقلبون ہمارے رب کی طرف ہمیں ضرور لوٹنے والے ہیں وما تنقموا اور نہیں تنقموا تم انتقام لے رہے منا ہم سے الا مگر ان آمنا یہ کہ آمنا ہم ایمان لے آئے بھی آیات ربنا ہمارے رب کی آیات پر نشانیوں پر لما جاءتنا جب کہ وہ آ گئی ہمارے پاس ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبروں تو انڈیل دے ہمیں علینا صبروں ہم پہ صبر وتوفنا مسلم اور تو ہمیں فوت کے حالت میں ہم مسلمان ہوں وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قوم فرعون کی قوم سے اتذرو موسیٰ کیا تذرو چھوڑ دے گا تو موسیٰ کو وقومہ اس کی قوم کو لیفسدو فی الارض کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں ویذرک اور وہ چھوڑ دیں تجھے وآلہتک اور تیرے معبودوں کو قال اس نے کہا سنقتلو ان قریب ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساء اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم قاہرون ہم ان پر قاہرون غالب ہیں
قال قال موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا لقوم اپنے قوم سے استعینوا باللہ واسبروا کہ تم مدد چاہو اللہ سے واسبروا اور صبر کرو ان الارض للہ بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے یورثها وہ وارث بنا دیتا ہے اس کا من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عباد اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ للمتقین اور عاقبت یا انجام متقین ہی کے لیے ہے قالوا انہوں نے کہا اوذینا ہم اذیت دیے گئے یا ہمیں مصیبتیں دی گئیں من قبل اس سے پہلے ان کہ تاتینا کہ تو آتا ہمارے پاس ومن بعدی اور اس کے بعد بھی ما جیت جب کہ تو آ گیا ہمارے پاس قال اس نے کہا عسا ان قریب ہے کہ ربکم تمہارا رب ان یخلق کہ وہ ہلاک کر دے یہلک عدوکم کو ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جانشین بنا دے ان کا زمین میں فَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو پھر وہ ہلاک کر دے دشمن کو پھر وہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جیسے ہم پڑھیں کہ وہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ جو کل بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کا مقابلہ ہوا اور پھر جب وہ ہار مان گئے انہوں نے ہار مان لی جب دیکھا کہ ہر چیز کو موسیٰ علیہ السلام کے اثار ہر چیز کو نگل لیا اس کو ظاہر کر دیا جو بھی انہوں نے جادو کیا تھا تو اس کے کیا وہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وہ ایسا لگا کہ جیسے وہ سجدے میں گرا دیے گئے ہوں یعنی کہ وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کیا کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ رب موسیٰ ہارون یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا رب موسیٰ ہارون رب موسیٰ ہارون اس لیے کہا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ رب العالمین کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا کہ میں رب اعلیٰ ہوں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس پہ ایمان لے صاف ظاہر کر دیا کہ رب موسیٰ اس رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے پھر قال فرعون آمنت به قبل ان اذنکم فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے اس پہ جس سے پہلے کہ میں اجازت دوں جب اس نے دیکھا کہ جب ان پہ جادوگروں پہ حق واضح ہو گیا اور تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے تو اس میں اپنی بڑی ذلت اور رسوائی محسوس کی اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ تم اجازت کو موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو ایسا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری یہ کوئی چال ہو تم پہلے سے ایک دوسرے سے ملے ہو تم صاحب مل گئے تو ایک رچی سازش کے مطابق جو یہاں تم آئے ہو تاکہ تم لوگ موسیٰ کے خلاف پہلے اپنی تیزی دکھاؤ اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ یعنی تم آپس میں مل کے تم نے کوئی ایسی چال چلی ہے کہ تم لوگوں کو اس شہر سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو اور سب یہاں سے خفتیوں کو نکال دو ان کی جگہ لے لو موسیٰ جو تمہارا بادشاہ بن جائے اس کے ساتھ تم لوگ رہنے لگو پھر اس نے کہا کہ قریب تم دیکھ لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جادوگر زمین میں فساد برپا کرنے والے اور لہٰذا ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو فسادوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو فسادوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی جاتے ہیں اس سے پہلے کسی نے یہ سزا کسی کو نہیں دی مگر اس نے یہ سوچا کہ ہم تمہارے ساتھ ہم یہ حرکت کرنے والے ہیں کہ تم ابھی ایسی سزا ملے گی جو کسی کو نہیں دی یعنی کہ یہ موسیٰ ہارون وغیرہ پہ تم ایمان لے آئے اور تم نے چال چلی ہے یعنی قوم کو دکھانے کے لیے مگر جب اس نے لوگوں کا جو دیکھ لیا لوگوں پہ تو کوئی جب لوگوں نے کھلی یہ بات دیکھ لی تو کسی کو یقین تو نہیں آیا کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جی اس نے جو بات کی اس پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے کہ لوگ پہ کس طرح آگے جب انہوں نے پھر سب کو دیکھ لیا سارا فرعون کی چال جو الٹ دی انہیں پر پلٹ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملک کے جادوگروں کو اسے بلا کر منظر عام پر اس کا مظاہرہ کرایا تو عوام تو حضرت موسیٰ کے جادوگروں کو یقین دلائیں تاکہ کم از کم شک میں ڈال دیں لیکن مقابلے میں شکست کھانے کے بعد تو جب خود ان کے بلائے ہوئے ماہرین نے بھی مجھ سے اتفاق سے فیصلہ کر دیا سب نے کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کرے بھر کے جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً یہ رب العالمین کے راہ پر طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا تو ظاہر ہے کہ جادو جو خود جادوگروں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے جب انہوں نے اپنی تجربے اور آزمائش کے بعد شہادت دے دی کہ جادو نہیں ہے تو پھر فرعون اس کے درباریوں کے لیے پھر ملک کے باشندوں کو یقین دلانا تو بالکل ناممکن ہو گیا کہ موسیٰ ایک جادوگر ہے تو اب وہ ان کو یہ ایک چال چلی کہ ان کو یہ چاہیے کہ انہوں نے پہلے سے یہ
چال چلی ہے مگر لوگوں کو اس پہ کم ہی یقین آنے والی بات تھی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی۔ تو اس کے بعد اس نے شاید دی ہو ان کو سزا دی ہو، مگر ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو تو اس نے کوئی سزا دی ان کو شاید دی ہو ان کو، کیونکہ اس کا کوئی پتہ چلتا یقیناً اس نے دی ہو کہ اپنا اپنے بادشاہ دکھانے کے لیے۔ تو اس کے بعد اب فرعون کیسا زائل ہو گیا کہ فرعون کے جان پر بن گئی کہ اجتماع مجرموں کو جادوگر کے شکست کے اثرات کو کیسے زائل کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ کہا کہ مشورہ کہ پھر یہ کیا کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیتا ہوں اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تم سب کو میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو پھر ہوا کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، کہا کہ بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، چاہے آج ہو چاہے کل ہو، ہم نے جانا اسی کی طرف ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا، جو لوگ تھوڑی دیر پہلے تک کتنے اس سے اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، انعام مانگ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اتنی ان میں اتنا کچھ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ان کی سیرت میں کہ ایک دم سے ہی تو تھوڑی دیر پہلے جو اس کی حمایت کے لیے اس کا کیا وہ پھر اپنے دین کی آبائی آبا و اجداد کے دین کی جو حمایت میں گھروں سے چل کر آئے تھے، اور پھر ان سے پوچھ بھی رہے تھے کہ اگر ہم نے مذہب کو بچا لیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ اب یہ جو ان کو یہ ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی تو انہیں بالکل حق پرستی اور العزمی کا اس حد تک پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے پیچھے جا رہے تھے، اب اس کی کبریائی اور اس کی کر و فر کو کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور اس کو بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تیار ہے جن کی دھمکی دے رہا ہے، یعنی مگر حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس کی صداقت ان پہ کھل چکی۔ تو ایمان کی جب ایمان دل میں گھر کر جائے اور کوئی یقین ہو جائے انسان کو کہ ایمان میرا اللہ پر ایمان اور اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، تو پھر وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں، پھر کسی انتقام سے ڈرتا نہیں۔ تو وہی انہوں نے کیا کہ وما تنقم منا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تم ہم سے انتقام نہیں لے رہے، صرف اس بات کا لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے، جب کہ ہم پہ وہ واضح ہو گیا، ہم پہ صاف ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ اللہ ہی کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام بھیج گیا اور یہ اسی کی نشانیاں ہیں، تو ہم پہ ظاہر ہو گئے تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک ساتھ سے دعا کہ ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اے ہمارا رب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان کی حیثیت سے موت دینا، یعنی اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمیں سزا ملنے والی ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی صبر کی کر لی۔ تو اس کے باوجود جو کچھ ہوا انہوں نے یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام تو اپنے قوم میں پھیلاتے رہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور اس پہ لوگ ایمان بھی لائے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو کیونکہ فرعون نے اس کو تو کوئی سزا نہیں دیا، جیسا نے پہلے پڑھا کہ فرعون انہیں کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ پلا بڑھا تو ان سے یقیناً ان کی محبت بھی ہوگی، تو اس وجہ سے ان کو تو کوئی نہیں، انہوں نے اپنے اس کی وجہ سے کافی لوگ بہت سا لوگ اس میں ایمان لانے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایمان لا رہے ہیں تو پھر وہ انہوں نے مشورہ سردار نے مشورہ دیا قال الملأ من قوم فرعون، کیف ہے پھر مشورہ دیا بادشاہوں کے سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے آتذر موسیٰ و قوم کا، تو موسیٰ اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، یعنی ان کو یہ چیز فساد پھیلاتے نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے بعد تو یہ فساد پھیل جائے گا، یہ تو اپنی قوم جو ہے وہ ایک نیا دین اپنے یہاں پہ اکٹھے یہاں پہ نیا دین شروع ہو جائے گا اور لوگ بغاوت بھگت آئیں گے، تو اس سے یہ اس کو فرعون کو بہکا رہے ہیں کہ ان کا کہتے چھوڑ دے گا، اور پھر یہ کہ وہ تجھے بھی چھوڑ دیں جیسے کہ تو خود اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اور تیرے معبودوں کو تیرے خداؤں کو بھی وہ چھوڑ دیں گے، تو یہ تو اس طرح اگر سب کچھ ہو گیا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جانا ہے۔ اس سے پھر انہوں نے ان کو خوب بھڑکایا کہ اگر اس طرح تو دریائے خراب ہو جائے گی، ملک فساد برپا کر دیں گے، تو پھر تو یہ پھر اس بار پھر اس نے فرعون نے کہا کہ اچھا پھر ایسی بات ہے، پھر انہوں نے یہ کہا وقالوا نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، پھر ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی لڑکیوں کو، وَإِنَّا قَوْمَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر یہ جو قوم ہے ان پر تو ہم ہیں ہی، غالب ہیں ہی ہمیشہ سے ہی۔
تو یہ آزمائش پہلے بھی بنی اسرائیل پہ ایک دفعہ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی آ چکے، جب ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو فرعون برستقدار تھا، اس نے ایک پہلے خواب دیکھتا جس کی تعبیر میں اس کے نجومی نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی، اور وہ بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر آپ کے حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس وقت بھی اس کے خدشے خدشے کے پیش نظر فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو، ہر لڑکے کو پیدا ہوتے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اب تقریباً 40-45 سال کے بعد اس کے جانشین یہ جو فرعون ہے، اس نے بھی یہی خوفناک قانون دوبارہ نافذ کرنے کا خیال آ گیا، جب اس کے سرداروں نے خدشہ کا اظہار کیا کہ ہم جسے محض ایک ایسے ہی معمولی بات سمجھ رہے ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے کہیں طوفان ہی نہ بن جائے، اور اگر اس شخص نے، موسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنی قوم کو ہمارے خلاف ایک تحریک کی شکل منظم کر لیا، تو اس کو دبانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بڑھنے سے پہلے ہی اس کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ تو پھر لیکن فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال رکھی تھی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کے دل میں آپ کی طویل محبت موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کے بجائے اس نے بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے اپنے باپ کے زمانے کا پرانا حکم تھا وہ پھر سے نافذ کرنے کا اندیا دیا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرتے ہیں، اور موسیٰ کو اپنی قوم سے افراد خدائی اس کو کوئی قوت نہ ملے، ان کو جب قوم قتل ہونے لگے گی اور جو ظلم ہوگا تو لازمات ہے وہ بھی موسیٰ پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے ساتھ چھوڑتے جائیں گے۔ ہر انسان تو اتنا پکا نہیں ہوتا، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر قوم نے موسیٰ سے کہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ دیکھا کہ یہ کچھ ہونے لگا ظلم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ قومی استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ یعنی یہ ایک کامیابی کا یہ ایک انداز ہے، ہر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی کا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم پہلے پڑھ گئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی کہ اپنی مدد چاہو صلاۃ سے، یعنی نماز سے اور صبر سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ رہے ہمیشہ ہر قوم نے، ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور پھر صبر کرو، دو چیزیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا ان الارض للہ، کہ بے شک زمین اللہ ہی کے لیے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا اس کا جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آج وہ اس کو اگر وارث بنایا تو ہو سکتا ہے کہ کل تمہیں بنا دے۔ تو یہ اس لیے تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد برا ہو جائے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو آخر کار انجام تو متقین ہی کے لیے ہے، آخر کار تو متقین ہی کو صلہ ملنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو اور صبر کا دامن تھامتے رہو، اللہ تبارک کی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔ تو مگر انہوں نے کہا کہ قالوا زینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہا کہ ہمیں اذیت دیے گئے اس سے پہلے کہ اس سے پہلے اذیت دیے گئے تم سے آنے سے پہلے، اور اس کے بعد بھی جب تو آپ آ گئے اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم پہلے بھی اسی طرح اس وقت اذیت ہمیں اس لیے دی گئی کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیرے حکومت کو ختم کرے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے تیری وجہ سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم کی، ہمارے ساتھ کیا، اب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ موسیٰ جو ہمارا کہیں تختہ نہ الٹ دیا ہے، اب ان کو ہمارے خلاف نہ کر، پھر ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ ان کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی کتنی بے بصیر بے چار کی ٹپک رہی الفاظ سے کتنا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا، بدترین ظلم سے تو نشانہ بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، لوگ کتنی مایوسی کی باتیں وہاں پہ ہو رہی۔ پھر اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، پھر کہا کہ اب ہو سکتا ہے نا قریب تمہارا رب اسے ہلاک کر دے جو تمہارا دشمن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر تمہارا دشمن ہے اور تمہیں جانشین برار دے اس زمین کا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، کہ تمہارے عمل کیا ہے، تمہارے عمل کا اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں جو انہوں نے کہا کہ یورث من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، یہاں بھی ان کو یہ خوشخبری اصل میں دے دی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اگر اس کو وہ ہلاک تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اور پھر جو دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ تم یہ کیا
सलूक करते हो, ज़मीन में लोगों के साथ किस तरह इंसाफ करते हो, क्या नहीं करते हो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को समझा रहे हैं। इसमें हमारे लिए भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, क्योंकि बर-ए-आज़म पाक व हिंद के मुसलमान भी जब गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन्होंने भी ये सोचा था कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में अगर एक वहदत की हैसियत से आज़ाद हुआ, तो कसरत आबादी की वजह से हिंदू हमेशा हम पर गालिब रहेंगे। क्योंकि जो हमारा दुनिया का जो सियासी निज़ाम है, वो तो वन मैन वन वोट वाला है कि एक आदमी एक वोट के हिसाब से जमहूरी उसूल के तहत चल रहे हैं। तो इस तरह हिंदू लाज़िम बात है हमारे दीन और मज़हब, तहज़ीब व तमद्दुन, सियासत, मईशत, ज़ुबान, हर चीज़ पे, कल्चर पे, हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे। चुनांचा मुसलमानों ने भी एक अपने अलग आज़ाद वतन हासिल करने के लिए तहरीक चलाई, और इस तहरीक का नारा भी यही था कि मुसलमान कौम को अपने दीन और मज़हब, सकाफ़त, माशरत वगैरह के लिए ज़िंदगी अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के तहत गुजारने के लिए अलग वतन की ज़रूरत है। इस तहरीक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी दी और उन्हें हमें एक आज़ाद मुल्क का मालिक भी बना दिया। अब अगर हम इसी आयत का दोबारा मुताला करें इसी तरह, तखलिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून, कि मैं तुम्हें ज़मीन को दे दूँ और तुम्हें जानशीन बनाऊँ ज़मीन का, फिर तुम क्या करते हो, कि वो तुम्हें ज़मीन में ताकत और इक़्तिदार अता करेगा, फिर देखेगा तुम लोग कैसा तर्ज़ अमल अख्तियार करते हो। अब हम अपने आप को अपने गिरबान में झाँकें कि हमने जो अल्लाह की हुकूमत कायम करने, दीन को गालिब करते हैं या नहीं, या अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करके अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते हैं। हमने अल्लाह से ताला से वादा तो यही किया था, हम तेरे निज़ाम कायम करेंगे, और हमने नहीं किया तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से जो वादे करते हैं उसको पूरा ना करें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सज़ा भी देता है। अब भी वक़्त है, अगर हम अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक, उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की करें और अल्लाह से तौबा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई देर नहीं है। हमारे खलूस पे बात है कि हमारी नीयत क्या है, मगर हम इस तरफ आने को तैयार नहीं। हमारे कोई भी शख्स ये कहने के ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, हमारे अमाल की वजह से हो रहा है। हम सब किसी एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए और कोई मसला का हल भी कोई नहीं है। मसले का हल इस तरफ आने को ढूँढ ही नहीं रहे। हर कोई और अजीब व गरीब मसाइल में फँसे हुए और उनको ढूँढने की कोशिश कर। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फ़रमाए और हमें दीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की और उसका निज़ाम नाफ़िज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।